بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سب کے سب یہاں پر اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا پڑھنا۔ تو الحمدللہ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر اکٹھے ہونے والے لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہاں ذکر کی مجلس میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفل میں کریں گے۔ یعنی کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے، اکٹھے بیٹھ کے یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اس برکت کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر خیر جو ہے وہ ہماری ناموں کے ساتھ جاری رکھے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب جو ہے اس کتاب کو پڑھنے کا بہترین حق ادا کریں اور اس کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جو احکامات اس میں دیے ہیں اس کو آتے ہی ہم کہہ دیں اللہ تعالیٰ میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا، اور انشاءاللہ اب میں اس کو کرنے والی ہوں۔ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہماری سورہ فاتحہ کی تلاوت جیسے آپ نے سنی ابھی۔ تو پہلا جو قرآن پاک کا تعارف ہے وہ سورہ فاتحہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی بن کعب سے کہا، ان کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ تم ٹھہرو، جانا نہیں، میں تمہیں آج کوئی خاص چیز سکھاؤں گا۔ تو ابی بن کعب انتظار کرنے لگے اور یہ خواہش میں انتظار کرنے لگے پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے کیا سکھانے والے ہیں، اور اتنی خوشی سے انتظار کرنے لگے کہ کیا ہے جو آج مجھے سیکھنے کو ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابی بن کعب کا ہاتھ تھاما اور ان کو پھر سورہ فاتحہ سکھائی۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی اللہ کی جتنی آیات تھیں، اللہ کے احکامات تھے، کتنے خوشی سے لیتے تھے، انتظار کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اب واٹ نیکسٹ، اب کیا آنے والا ہے میرے پاس، اب مجھے کیا ملنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے نا کہ ہم بھی کتنے خوشی سے قرآن پاک کو لیتے ہیں، کتنے خوشی سے ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، لبیک، یا اللہ لبیک، میں حاضر ہوں، میں جو بھی کہیں گے آپ، میں حاضر ہوں۔ بہرحال تو اب دیکھیں اس میں جو خاص باتیں انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، مگر سورہ فاتحہ کو جو ہے قرآن کی سب سے بڑی یعنی کہ عظیم آیاتیں بھی کہی جاتی ہیں، یہ بہت ہی عظیم القرآن العظیم ہے یہ بیسکلی، اور اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں 7 ہائیلی پریزڈ ورسز ہے۔ اس میں جو 7 ورسز ہیں اس کی مطلب اس کو ہائیلی پریز کیا گیا، بہت زیادہ اس کی تعریف کی گئی ہے، بار بار اس کو دہرایا گیا ہے اور ہم اپنی ہر نماز میں اس کو دہراتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سبع مثانی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا پیئر کرنے والی ہے، پیئر کرتی ہے، یعنی کہ پیئر کرتی ہے یعنی کسی کے ساتھ پیئر ہو کے پڑھی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ پیئر مطلب ملا کے، ٹھیک ہے۔
تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی تو ہم نے اس کو ملا لیا، سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، یا کوئی سی چھوٹی بڑی صورتیں ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیئر کرتے ہیں۔ تو سربراہ المثانی کا ایک معنی پیئرڈ کرنا بھی ہے، اس کا مطلب ملانا بھی ہے، پیئر ٹوگیدر، اور تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ کسی بھی ہم صورت کے ساتھ اس کو پیئر کرتے ہیں، ایک مطلب تو یہ بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی اگر ہم فضیلتوں میں جائیں تو ایک فضیلت اس کی اور بھی بہت ملتی ہے کہ یہ جو ہے سورہ فاتحہ ایک طرح کا دم ہے، رقیہ ہے، اور یہ زہر کا توڑ بھی علاج بھی کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آسمان سے جب اتری تو کہتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، کہتے ہیں کہ ایک زوردار آواز آئی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اور پھر ایک فرشتہ آیا، اور جبریل نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی اس زمین پہ آیا نہیں، پہلی دفعہ آیا ہے۔ تو جب وہ آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات کا تحفہ دیا، کہا کہ یہ دو نور ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اور کیا کہا جاتا ہے ان دو نوروں کے بارے میں؟ ان کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول کی جائے گی۔ پھر ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور میرے درمیان تقسیم ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کو وہ بخشا گیا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ جب وہ الرحمن اور الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو بخش دیا گیا۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اس نے جو مانگا اس کو دے دیا گیا۔ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں ہم دن اور رات میں کتنی ہی نمازوں میں ہمیں سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں۔ کیا روز پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تقسیم ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو کیا یہ خیال آتا ہے کہ رب جو ہے سن رہے ہیں میری اس دعا کو، اس التجا کو، اور میرے ساتھ ساتھ وہ جواب بھی دے رہے ہیں؟ تو بیسکلی ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے نمازوں میں بار بار جب آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہی ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ بھی رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی سمجھ رہے تو انشاءاللہ آج جو آپ سمجھیں گے سورہ فاتحہ کو، اور آج کے بعد جب آپ کی اپنی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ تو پھر آپ اپنی نمازوں میں خود محسوس کریں گے کہ کس طرح سورہ فاتحہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ یعنی کہ رب کون ہوتا ہے؟ جو کہ خالق ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے، رازق ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ ہمیں بھی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ پلنے والے ہزاروں مخلوقوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ان کا رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ خالق اور مالک ہے۔ تو تمام شکر اور تمام تعریف اسی رب کے لیے ہے۔ الحمدللہ بہت بڑا ایک کلمہ خود بھی ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ سب سے افضل بندے جو قیامت کے دن ہوں گے وہ حمادون ہوں گے۔ حماد یعنی کہ حمد کرنے والے، تو جو حمد بیان کرنے والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو الحمدللہ ان کی کثرت سے ان کی باتوں میں، ان کے جملوں میں، ان کی زندگی میں شامل ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھیں اللہ کی خاص رحمت بھی خاص بندوں پر ہی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت جو کہ جنت ہے وہ بھی اللہ کے خاص بندوں کو ہی ملے گی جو کہ اللہ کی حمد اور ثنا کرنے والے ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے دعا کرنی ہے، یا اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم بھی وہی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے، جس دن اعمال کے فیصلے ہوں گے وہ وہی فیصلے کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں
کہ سب سے جو طاقتور دعا میں نے پائی بہت زیادہ ریسرچ اور سمجھنے کے بعد، وہ کیا لگی مجھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیوں؟ اس کے اندر عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ عبادت انسان کی ظاہری ہوتی ہے، عبادت انسان باطن سے کرتا ہے، عبادت انسان اقوال سے کرتا ہے، اور عبادت انسان اپنے اعمال سے کرتا ہے۔ تو چار چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، اقوال بھی ہے اور اعمال بھی ہے۔ اور عبادت میں کیا چیز ریکوائرڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ شدید محبت اور شدید تعظیم، یعنی کہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہوئے شدید تعظیم کے ساتھ ہم اس کے نام کا ذکر کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم بیسکلی ایک بہت خوبصورت دعا بھی ہے، جو ہم دل سے مانگے اس دعا کو کہ اللہ واقعی ہم صراط مستقیم چاہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دعا کہتے تھے کہ یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ، آمین۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط بیسکلی اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو یہ پل صراط اور صراط مستقیم دونوں صراط ایک ہی نظر آتے ہیں۔ مناسبت کیا ہے اس میں؟ دنیا میں جتنا اس صراط پہ چلنا آسان نہیں ہے، اتنا ہی قیامت کے دن بھی پل صراط پہ چلنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے دنیا میں ہی اس راستے میں چلنا مشکل تر محسوس کیا تو آپ دیکھیں پھر آخرت میں اس پل صراط پہ چلنا کیسے آسان ہو جائے گا۔ تو جو دنیا میں جس رفتار سے چلا، جیسے ہی صراط مستقیم کو کراس کیا، ایسے ہی جو ہے وہ آخرت میں اس پل صراط کو بھی انشاءاللہ کراس کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو پل صراط کو بجلی کی تیزی سے عبور کر لیں انشاءاللہ، آمین۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، جو مغضوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہم ان کا راستہ تو مانگتے ہیں جو انعام یافتہ لوگ تھے، مگر ہم ان کا راستہ بالکل نہیں مانگتے جو کہ بالکل انعام یافتہ نہیں، جن میں سے آپ دیکھیں غیر المغضوب ولا الضالین، یعنی کہ جتنے بھی مغضوب علیہم قومیں گزر چکی ہیں، جتنے بھی ضالین لوگ گزر چکے ہیں، ان سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے اللہ ہم ان کے راستے پہ نہیں ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلانا، ہمیں صحابہ کرام کے راستے پہ چلانا، ہمیں اپنی صحابہ کرام کے بعد ان کے تابعین، تابع تابعین، ان کے بعد ہمیں ان کی ایسے تمام لوگوں کے راستے پہ چلانا جو ہمیں واقعی میں بہترین منزل تک پہنچا کر ان تک کا راستہ دکھانے والے ہیں، آمین۔ اس کے بعد آمین کہی جاتی ہے تو اس لیے ہم آمین کہتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے بعد ہم آتے ہیں سورہ البقرہ کے اوپر۔ سورہ البقرہ، البقرہ جو ہے الحمدللہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس بڑی سورت کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مسلم کی روایت ملتی ہے کہ شفاعت کرے گی یہ پڑھنے والے کے لیے، اس کے علاوہ اس حدیث ملتی ہے کہ دو سورتوں کو زہراوین کہا گیا ہے، یعنی کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان دونوں کو پڑھنے والے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ دونوں بادل کی صورت میں، کلاؤڈ کی صورت میں ہمارے سروں پر سایہ کریں گی اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کر کے ہمیں ان سے نکال کے لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کیا کرتی ہے؟ سورہ بقرہ جو ہے ہمارے گھروں کو شیطان سے دور کرتی ہے، اس کو پڑھنا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اور نواس بن سمان کہتے ہیں اس کے بارے میں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جہاں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا انسینٹیو یہی ہے کہ اس میں کہ سورہ البقرہ پڑھنے سے جادو اور جیسے اثرات قریب نہیں آتے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی ان آیات میں کہ کیا باتیں ہیں اور کیا واقعی برکت کا باعث کس طرح سے ہے، اور کیا اس کو پڑھنے سے واقعی شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں ہم سب۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ اور خاص خاص باتیں بھی انشاءاللہ آگے آتی چلی جائیں گی۔ جیسے البقرہ جو ہے وہ طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، اس کو قرآن کا کوہان بھی کہا جاتا ہے۔ البقرہ بیسکلی الفاتحہ کے دعا کے بعد جواب دعا ہے، آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اور البقرہ جواب دعا ہے بیسکلی۔ اور اسی سورہ البقرہ میں ہم نے آیت الکرسی بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، عظیم آیت ہے، عرش کا خزانہ ہے، آخری آیات میں سے طویل آیت ہے، اس میں آیت دین بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کو روزانہ پڑھنا، اپنا اس کو حصہ بنانا ہے اپنی زندگی کا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے کوئی باقاعدہ معنی نہیں ہوتے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، نہ ہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں کیا 100% سچ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہمیں. دنیا کی واحد کتاب ہے یہ جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں دنیا میں بہت سی چیزوں کے لوگ نا دعوے کرتے ہیں، اور کیا ہر دعوے پہ لوگ کوئی پورے اترتا بھی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض اوقات ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں مگر دعوے پورا نہیں اترتے. مگر قرآن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب یہاں پر اپنے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شک کسی طرح سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا کہیں سے. تو اس لیے کیا ہے، جو کتاب سارے شک سے پاک ہو، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی سنگل اس کے اندر نقطہ بھی اضافی نہیں ہے، کوئی سنگل اس کے اندر لیٹر اضافی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز ہمارے لیے اتنی ڈاؤٹ لیس ہو تو کیا اس کو بلیو نہیں کرنا چاہیے، اس کو مان نہیں جانا چاہیے، اس پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اور ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس پہ ہم یقین کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلا آغاز ہی اپنا اتنا جاندار یہاں پہ کرتے ہیں اپنی کتاب کی آیات کے بارے میں کہ کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ دماغ اپنا بالکل کلیئر کر لو، خالی بالکل سکون سے پڑھو، کہ اس کو مطلب پتہ ہونا چاہیے. تم پہلے سے اس بات کو اپنے دماغ میں، کہتے ہیں نیورو سائنسز کہتے ہیں کہ اپنے دماغ میں پہلے اگر آپ کوئی چیز جو سمجھ لیں بیٹھا لیں تو آپ پھر اسی کے مطابق چیزوں کو اخذ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے ہی چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ لا ریب ہے یہ کتاب، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں. تو اس کے بعد ہم کتاب سے بے شمار فائدے انشاءاللہ العزیز اس کو اٹھا سکتے ہیں. اس کے اندر فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، یعنی کہ اس میں شک بھی نہیں ہے اور ہدایت بھی ہے متقی کے لیے، یعنی تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اور ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا خوبصورت باتیں ہیں یہاں پہ متقین کے لیے. متقین غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز کی اقامت کا خیال رکھتا ہے، اور جو رزق اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی قرآن پر ایمان لانے والے قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ میں آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. پہلے کی کتابیں کون کون سی جن کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، ساری کتابیں جتنی پہلے آ چکی ہیں. تو ہم سب کیا کرتے ہیں، ہمارا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہیں کہہ دیتے آمنت باللہ و کتبہ، ہے نا؟ سب کو پتہ ہے نا، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم، اور ہم نے بچپن سے بہت ہی رٹا لگایا ہوا اس کا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا. تو یہ جو مجمل اور مفصل چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، تو وہ انہی ایمانیات پر بیس کرتی ہیں جو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ آخرت پر بھی ہمارا پکا پکا یقین ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز پہ یقین ہو تو وہ یقین ہمیں آخری دم تک لے جاتا ہے، کیونکہ یقین جازم ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، یقین ہمیں اینڈ تک لے کے چلا جاتا ہے انشاءاللہ. اور اب دیکھیں نا، اگر ہم یقین ہی نہ ہو قیامت کا، تو ہم آج دنیا میں تو ہر ایک ظلم پر کیا کرتے ہیں، چھوڑو اللہ دے گا بدلہ اس کو، چھوڑو اللہ سے لے لیں گے، چھوڑو اللہ پوچھے گا اس کو. اگر ہم یقین ہی نہ رکھتے آخرت میں تو یہ سب کہاں سے آتا؟ ہم تو خود ہی نکل جاتے نا اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور لاٹھیاں اور چھری اور چاقو لے کر کے کہ بس ہمیں خود ہی اپنا فیصلہ کروانا ہے، کوئی اللہ فیصلہ نہیں کرنے والا. یہ یقین ہی ہے ہمیں جو ہمیں روک کر رکھتا ہے کہ ہاں کوئی ہم سے بھی بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو فیصلہ کر لے گا انشاءاللہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کامیابی کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا کہ اصل کامیابی کیا ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ کون سی کامیابی اصل ہے؟ دنیا میں گھر، گاڑی، زیور، کپڑا، ڈگری، شادی، مکان، ڈھیر سارے جائیداد، پراپرٹی، یہ سب کامیابی سمجھتے ہیں ہم. مگر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی اس کے لیے ہے کہ جو متقی بن جائے، جو اپنی ایمانیات کو مکمل کر لے،
کیونکہ آپ دیکھیں نا جتنا بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں یہیں چھوڑ جاتے ہیں. ہم کون سا ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے, ادھر ہی چھوڑنا ہوتا ہے ہم نے. تو یہاں پر ہمیں کی ٹو سکسیس دے دیا گیا ہے کہ سکسیس کی چابی, کامیابی کی چابی یہ ہے اصل میں, اور وہ کیا کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کے لیے تو برابر ہے, اور تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, بہرحال وہ ماننے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے, ان کی آنکھوں پر پردہ بڑھ گیا ہے, وہ سخت سزا کے مستحق ہے. یہاں پر ایک اور کیٹیگری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور وہ کون سی کیٹیگری ہے جو کہتی کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اللہ کا کوئی نام ہی نہیں ہے دنیا میں, کوئی نہیں ہوتا دنیا میں, سب کے سب چیزیں خود ہی بنتی ہیں, خود ہی بگڑ جاتی ہیں. اور یا تو کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا مگر ہمارے لیے نہیں ہے, یا پھر یہ کہ وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کا خدا اور ہے, ہمارا خدا اور ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو انکار کر دیتا ہے, اور یہ انکار اعتقادی انکار ہے, کفر اکبر مراد ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کفر اکبر والوں کے لیے ساتھ کیا معاملہ کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر, ان کی سماعت پر, ان کی بصارت پہ مہر ہی لگ جائے گی, اور یہ کچھ سننے دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر کے دن پر ایمان لائے, حقیقت میں وہ مومن ہی نہیں ہے, وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں, مگر اصل میں وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا. اور دل کی بیماری کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ دل کے بیمار کیسے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی کہ ان کے جھوٹ کیوں ہی بیماری کہی جا رہی ہے ان کے دل کی, ان کے نفاق کو ہی بیماری کہی جا رہی ہے ان کے دلوں کی. تو ہم کیا کریں, اپنے دلوں کے لیے دعا کریں, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا. یہ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نور سے بھر دے. کیوں؟ کیونکہ دل سے بھی ہمارا اقرار, زبان سے بھی اقرار, اور اعضاء کا بھی اقرار ہونا چاہیے, تو ہی ہمارے دل جو ہے نفاق کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار, حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی صحابہ کرام, اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کہا یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. خبردار, حقیقت میں تو یہ خود ہی بے وقوف ہے مگر یہ نہیں جانتے. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ان لوگوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے. اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے, اور ان کے رستے دراز کیے جاتا ہے, اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی, مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں, اور یہ ہرگز سیدھے راستے پہ نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی, جب اس نے ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت طلب کر لیا, اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہیں پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو اور ان کے ساتھ ہی اندھیری, گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہو. یہ بجلی کے کڑکے سن کر اپنی جانوں کی خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں. اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت کو چک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بھی سلب کر لیتا. اب دیکھیں یہاں عملی منافقت کی مثال سمجھ آ رہی ہے ہمیں. منافق تو پتہ ہے نا کون ہوتا ہے, جس کا دل اور زبان جو ہے اس میں کنٹراسٹ نہ ہو, کانٹرڈکشن ہو, جس میں کہے کچھ وہ اور کرے کچھ وہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر عملی منافقت کی ایک مثال آ رہی ہے. اب دیکھیے ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں نا کہ جب اللہ کا حکم آسان ترین آ جاتا ہے تو ہم اس آسان ترین حکم پہ چلنے لگ جاتے ہیں اور اس پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. مگر جہاں کہیں ذرا ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو چھوڑے بیٹھتے ہیں. تو اب دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں قول اور فعل میں تضاد ضرور رکھتا ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری تو فکریں بھی نہیں ہوتی اس بارے میں, ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم باقی اپنے تضاد کو سوچیں بھی, یا ہم دیکھیں بھی, یا ہم فکر بھی کریں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور اگر صحابہ کرام کو دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, وہ کتنے فکر مند رہتے تھے اس بارے میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان لوگوں کے نام بتا دیے تھے جو کہ منافق تھے مدینے میں. تو وہ حضرت حذیفہ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ قسم ہے تم سچی بات بتانا, کہیں اس تمام لوگوں کی لسٹ میں میرا نام تو شامل نہیں. اب دیکھیں ان صحابہ کرام کو فکر ہوتی تھی کہیں میرا نام تو شامل نہیں. اور آپ نے وہ بھی روایت بہت ہی سن رکھی ہوگی جس میں کہا گیا کہ نافقہ حنزلہ, یعنی حنزلہ انصاری کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا. تو پوچھا کہ بھائی کیوں منافق ہو گئے؟ کہتے ہیں جو حال میرا آپ کے مجلس میں ہوتا ہے وہ گھر جا کے نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ منافق ہوتا ہے نا, ڈوئل پرسنالٹی ہو گئی, یہاں پہ کچھ ہوں گھر میں کچھ ہوں. ابو بکر کہتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے. ہم اپنے کو کتنا سچے اور کہتے ہیں نا بہت ہی اچھے والے مومن سمجھتے ہیں, اور نفاق تو بیسکلی ہوتا ہی وہ ہے جس کو نفاق کا ڈر ہی نہ ہو. یعنی کہ ہم منافقت سے اگر ڈرتے نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے دل میں منافقت تو نہیں آ گئی. اور آپ دیکھیں نا اس میں قرآن میں کھول کھول کے ساری خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ بات بات پہ لڑتے جھگڑتے ہیں, فساد کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, امانت میں خیانت کرتے ہیں. اتنی ساری ایگزامپلس ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ بھائی منافق تو یہ ہوتا ہے. تو کہیں بھی منافقت کی کوئی رمق ہمارے دل کے اندر باقی ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ہم خود سوچیں کیا ہمارے دل میں ایمان ہے یا منافقت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں بندگی اختیار کرو اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے. اور اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بات, پیچھے ہم نے عبادت کی بات پڑھی, یہاں پر بھی دوبارہ عبادت کی بات آ رہی ہے. اور عبادت کے لیے ہم نے کیا چیزیں یاد رکھ لی تھی کہ عبادت کیسے ہوتی ہے, قول سے, فعل سے, ظاہر سے اور باطن سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو. کیونکہ رب کون ہوتا ہے پیچھے ہم نے دیکھ لیا, خالق, مالک, مدبر, رازق. اور اس پیمانے پہ کوئی اور پورا اترتا ہے؟ اگر کوئی اور پورا نہیں اترتا تو مان جاؤ نا کہ اس کو کہ وہ رب ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچنے کی کرو, لعلکم تتقون, بچ جاؤ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا, اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس تم جب یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی کہ جب جانتے ہو سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی میں کیا شریک, کہ اللہ کی مملکت میں کس کو شریک کر سکتے ہیں پھر ہم, جب سب کچھ اللہ